اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین ہم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود صلوات۔ تمام تر سامعین و حاضرین سے گزارش ہے کہ جو احباب بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں یا وطن میں جو اعزاء و اقارب بیمار ہیں، دعا مانگنے خلاق عالم ان تمام بیماروں کو ذکر محمد و آل محمد کے سائے میں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ والدہ عابد شاہ صاحب، ڈاکٹر مرزا صاحب اور ان کی اہلیہ صاحبہ، ناظر کاظمی صاحب کی دادی صاحبہ، حارث عرفان خان جن کے دل کا آپریشن ہوا ہے، محمد مہدی کاظمی صاحب، تصدق حسین شاہ صاحب کے بیٹے اور دیگر تمام تر مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات جو بیمار ہیں، خدا انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، اسی ذکر کے وسیلے سے خلاق عالم ان کی گودیوں کو آباد و شاد فرمائے۔
جو بچے جو نوجوان روزگار کے اعتبار سے پریشان حال ہیں، خدا ان کے رزق میں وسعت پیدا فرمائے اور انہیں اسباب حصول رزق عطا فرمائے۔ جو میرے بھائی میرے بزرگ اپنے اپنے گھروں میں رشتہ داری کے اعتبار سے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، خواہ وہ یہاں ہیں یا اپنے ملک میں ہیں، خلاق عالم باعزت باعظمت ان کو وہ رشتے عطا فرمائے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاندانوں کے اتصال کا اور وصال کا سبب بن سکیں۔ اسی طرح اس انجمن کے جتنے افراد جتنے کارکنان اس عشرہ کے دوران اپنی اپنی خدمات کو وقف کیے رہے ہیں، خلاق عالم ان سب کی بچوں کی، نوجوانوں کی، بزرگوں کی، شرعی حتیٰ کہ ماں بہنوں اور بہو بیٹیوں کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ میں روزانہ یہ دعا کر رہا ہوں، اور آج چونکہ یہ آخری مجلس ہے اس عشرے کے دوران کی، تو میں پھر یہ دعا کر رہا ہوں کہ اس ملک میں، اس دیار غیر میں، یوکے میں جو مذہبی آزادی امام حسین علیہ السلام کے نام پر یا رسول پاک اور ان کے خانوادہ کے نام پر ہمیں اس ملک کے حکمرانوں نے بخشی ہوئی ہے، انسانیت کے ناطے پر ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ خدا ارضی و سماوی آفات و بلیات سے نسل انسانیت کو ہر جگہ پر محفوظ اور مصون رکھے۔ ہمارے ملک پاکستان میں ہماری موجودہ حکومت، ہماری آرمی، ہماری پولیس اور باقی ہمارے جس قدر ادارے ہیں جو امن و امان کے قیام کے لیے روز و شب اپنی کوششوں میں مصروف ہیں، خلاق عالم ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کے ممالک کو دہشت گردوں کی دہشت گردی سے امان عطا فرمائے اور پاکستان کو جنت نظیر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآواز بلند صلوات۔ میں تہہ دل سے تمام تر سامعین کا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص اپنی ملت کے نوجوان بچوں کا، بیٹوں کا، بھائیوں کا، جنہوں نے میری تقاریر کے چند ایک مختلف پہلو جو کہ مشکل ترین پہلوؤں میں سے تھے، مشکل کشا کے صدقے میں ان کو بڑی آسانی سے لیا اور میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں آپ کی محبتیں اور آپ کا پیار، آپ کا خلوص لے کر انشاءاللہ واپس جا رہا ہوں، لیکن میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ بآواز بلند صلوات۔ گزارش یہ ہے کہ جس طرح قرآن اس حقیقت پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ وجود امام مہدی علیہ السلام ایک وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علامہ اقبال مرحوم نے جو ایک شعر ادا کیا ہے، وہ انتہائی طور پر معانی کو اپنے دامن میں رکھتا ہے کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلائے عالم افکار۔ تو پوری کائنات کی نسل انسانیت اس وقت ایک ایسے ہادی، ایک ایسے راہبر، ایک ایسے بیٹا، میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جس طرح آپ انگلش میں خطاب فرما رہے ہیں، خدا آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور اللہ آپ کو سرمایہ ملت جعفریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاباش میرے بیٹے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو دعا دے رہا ہوں۔ درود پڑھیے گا۔ سلام۔ تو اس وقت پوری عالم انسانیت ایک ہادی، ایک راہبر اور ایک ریفارمر کے انتظار میں ہے،
اور دنیا اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا انسانیت کے جس قدر بھی صاحب فکر حضرات ہیں وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جب تک وہ ہادی، وہ راہبر جس کا کتب سابقہ میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحائف انبیاء میں یا اور دوسری کتب میں جس کا ذکر موجود ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا اس وقت تک اس کائنات کو سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ میری یہاں پر گزارش یہ ہے کہ جب تمام دنیا کے مفکرین، مسلم بھی اور غیر مسلم بھی، اس حقیقت پر متفق ہیں کہ جب تک وہ ہادی عالم نہیں آئے گا جس کا ذکر کتب میں موجود ہے، اس وقت تک ہمیں ملکی طور پر، انسانیت کے ناطے پر، بین الاقوامی سطح پر اطمینان، سکون، امن حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو جب آج کا دور 1400 سال کے دور کے مقابلہ میں انتہائی طور پر ترقی یافتہ دور ہے، جس دور کو اس دور کے تقابل میں ایک معجزانہ دور تسلیم کیا جا رہا ہے، جب انسان اپنی فکری اور علمی اعتبار سے زمین سے پرواز کر کے زہرہ و مریخ پر اپنے کمند ڈال چکا ہے، چاند کی سطح پر اپنی کامیابی کے پرچم لہرا چکا ہے، پوری دنیا کو ایک ہتھیلی کی مانند اپنے سامنے رکھے جانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو جب سب تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں سکون تب ملے گا، اطمینان اور امن سلامتی تب ملے گی جب وہ ہادی، وہ راہبر آئے گا، تو پھر آئیے سارے صاحبان علم اور سارے صاحبان فکر آپس میں بیٹھ کر ایک وہ ہادی بنا لیں۔ جب آپ اس بات پر متفق ہیں کہ جب تک وہ ہادی نہیں آئے گا اس کے بغیر دنیا کو امن نہیں مل سکتا، سلامتی حاصل نہیں ہو سکتی، تو یہ دور جہالت نہیں ہے بقول آپ کے، یہ دور علم ہے۔ تو آئیے چلو سارے مل کر ایک ہادی بنا لیں، یا کم از کم مسلمان مل کر ایک ایسا راہبر بنا لے، ایک ایسا قائد بنا لے کہ جس کے لیے سب کا اتفاق ہو کہ بھئی یہ ہمیں امن دے سکے گا، یہ سلامتی دے سکے گا، لیکن جواب ملے گا نہیں۔ جتنے خاطی مل کر جیسا ہی انتخاب کیوں نہ کر لے، لیکن جسے منتخب کریں گے ہوگا تو پھر بھی خاطی، یعنی جتنے خاطی گناہگار مل کر اپنے اندر میں سے بہتر سے بہتر جس کا بھی انتخاب کر لیں، جسے بھی منتخب کر لیں، لیکن ہوگا تو پھر بھی خاطی۔ جب خاطی ہوگا تو ظاہر ہے اس کی زندگی کے پہلوؤں میں اچھائیاں زیادہ ہوں گی، لیکن کوئی نہ کوئی ایک پہلو ایسا ضرور کمزور ہوگا جس کمزوری کی وجہ سے وہ یہ فریضہ ہدایت انجام دینے سے پھر قاصر رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مل ملا کر نہیں بنا سکتے۔ تو جب اس دور میں ہم مل ملا کر اپنے لیے ہادی نہیں بنا سکتے، درود پڑھیں۔ جب اس ترقی یافتہ دور میں، اس علمی دور میں ہم مل ملا کر آپس میں بیٹھ کر اپنی رائے کے ساتھ اجتماعی طور پر ایک ہادی، ایک راہبر نہیں بنا سکتے، تو پھر اس دور میں، جس دور میں ذہنوں میں تھا کہ ہم نے یہ بدلہ لینا ہے، یہ لینا ہے، یہ لینا ہے، تو یہ قدم کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک دوسری گزارش میری اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج تک شیعہ حضرات کو مطعون ٹھہراتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خود تفریق پسند ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بیعت کر لی تھی
اور ان کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی، تو پھر آپ کو یہ حق کس نے بخشا ہے کہ آپ ان کی مخالفت کریں یا آپ ان کے حق میں حضرت علی علیہ السلام کو ترجیح دیتے ہوئے باقیوں کو مفضول اور علی کو افضل قرار دیں؟ اگر وہ افضل نہیں تھے تو علی نے ان کی بیعت کیوں کر لی تھی؟ تو ایک دن کسی تقریر میں مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کچھ کلمات ادا کیے تھے، آج میں وہ دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ ٹائم ہی مختصر ہے۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی ہے باپ، امام مہدی ہے اس کا بیٹا۔ جو میں نے کہنا تھا شاید میں کہہ گیا ہوں، لیکن آپ ابھی سوچ میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام ہیں باپ بیٹے اور حضرت علی علیہ السلام ہیں باپ۔ تو اب امام مہدی علیہ السلام حضرت علی کے 11ویں بیٹے ہیں، یعنی علی علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے باپ ہیں اور امام مہدی ان کے 11ویں بیٹے ہیں۔ اسی طرح علی ہے کل، امام مہدی ہے جز۔ تو ہم مکمل طور پر یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں تمام تر کتب اہل سنت اور شیعہ کو مد نظر رکھ کر کہ جب عیسیٰ جیسا صاحب نبوت، صاحب رسالت، صاحب امت، صاحب کلمہ علی کے 11ویں بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ یہ ایک ایک قدم آپ آ جائیں گے، آگے آ جائیں گے، تشریف لے آئیں تاکہ باقی آپ بڑی مہربانی۔ تو جب امام مہدی علیہ السلام 11ویں بیٹے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے، تو جب امام مہدی کو یعنی حضرت علی کے 11ویں بیٹے کو عیسیٰ جیسا معصوم صاحب نبوت، صاحب رسالت، صاحب امت، صاحب کلمہ، صاحب کتاب نماز نہیں پڑھا سکتا، تو پھر امام مہدی کے باپ علی کو کوئی غیر معصوم نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ تاریخ میں کیا کچھ نہیں ہے، تاریخ میں اتنا کچھ تو ہے کہ لکھنے والوں نے رنگیلا رسول کتاب لکھ ڈالی۔ واہ، یہ وہی دو چار بولیں گے جن کے ذہن میں یہ بات ہے، باقی کوئی نہیں بول سکتا۔ یعنی تاریخ میں اس قدر تو اغلاط ہیں، تاریخ میں اس قدر تو کمزوریاں ہیں، اور وہ کمزوریاں کن کے قلم کے ذریعے سے ہیں؟ مسلمانوں کے قلم سے ہیں۔ تو جب تاریخ میں اتنی کمزوریاں ہیں کہ ان کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر دشمنان اسلام نے رنگیلا رسول کتاب لکھ ڈالی، تو باقی کون سی رنگینیاں رہ گئی ہیں جو دامن تاریخ اسلام میں موجود نہیں ہے؟ تو کم از کم سوچنا چاہیے، عقل پہ زور دینا چاہیے کہ جب علی جیسے کل کے 11ویں جز کو عیسیٰ نبی نماز نہیں پڑھا سکتا، تو پھر علی جیسے کل کو کوئی غیر نبی، کوئی غیر معصوم نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ اسی طرح جب علی جیسے باپ کے 11ویں بیٹے سے عیسیٰ جیسا نبی بیعت نہیں دے سکتا۔ تو پھر علی جیسے کل سے کوئی غیر معصوم بیعت کیسے لے سکتا ہے؟ رہا یہ سوال کہ آپ حضرت علی کو ان اصحاب سے افضل مانتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ کون کہتا ہے ہم حضرت علی کو صرف ان اصحاب سے افضل مانتے ہیں؟ نئی نسل کے سامنے یہ نعرہ لگانا کہ شیعہ حضرات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان اصحاب سے افضل مانتے ہیں۔ اب مولانا اسرار نے کہا تھا، ان کی کیسٹ میں ہے، پتہ نہیں آج کل وہ کیسٹ ہے یا نہیں ہے، وہ کیسٹ میں نے خود سنی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں شیعوں کی کتابیں اس لیے نہیں پڑھتا کہ یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کو
اصحاب سے افضل مانتے ہیں. تو میں نے لاہور میں تقریر کرتے ہوئے اس وقت کہا تھا، میں نے کہا حضور یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ہم حضرت علی کو صرف رسول کے صحابہ سے افضل نہیں مانتے، ہم تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک بڑھ جائے. تو یہ غلط فہمی ہے کہ شیعہ حضرات حضرت علی کو صرف ان اصحاب سے افضل مانتے ہیں یا باقی رسول کے صحابہ سے افضل مانتے ہیں. نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی سے حضرت علی کو افضل مانتے ہیں. یہ ہم ٹھکی چھپی بات نہیں کر رہے. یہ جہاں جہاں کیسٹ جائے گا یہ آواز گونجتی ہوئی ان کے کانوں تک پہنچے گی. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت علی کو اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک تمام انبیاء سے مقام عظمت، مقام فضیلت بخشا ہوا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ خود ساختہ نہیں. کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آج کی تقریر اس اشرے کی میری آخری تقریر ہے. یہاں میں 2 لفظ اور دینا چاہتا ہوں اپنے بچوں کے لیے. یاد رکھیے گا، شیعہ مذہب حادثاتی مذہب نہیں ہے. جو نہیں سمجھتے ان کی تو بات الگ ہے نا، جو سمجھ رہے ہیں وہ تو کم از کم بولے نا. یعنی شیعہ مذہب الحمدللہ ایک حادثاتی مذہب نہیں. حادثاتی سے میری مراد کیا ہے بچوں کو سمجھاتا چلوں. یعنی نظریہ ضرورت کے تحت یہ مذہب وجود میں نہیں آیا. نظریہ ضرورت کے تحت یہ شیعہ مذہب وجود میں نہیں آیا، بلکہ یہ مذہب آفاقی مذہب ہے، یہ مذہب ربانی مذہب ہے، یہ مذہب قرآنی مذہب ہے، یہ مذہب انبیاء کے ماننے والوں کا مذہب ہے. یہ میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ کل کو کوئی یہ کہے کہ شیعوں کے خطیب نے نعرہ لگوانا تھا اپنے جوانوں سے لہذا یہ بات کر دی. نہ آئیں پڑھیں قرآن. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. جناب موسیٰ صبح سویرے منہ اندھیرے سویرے سویرے شہر میں داخل ہوئے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں تڑکے تڑکے، یعنی بہت ہی سویرے شہر میں داخل ہوئے. دیکھا کہ 2 مرد آپس میں گتھم گتا تھے، 2 لڑ رہے تھے. تو اب اللہ نے ان دونوں کا نام نہیں لیا. واہ جی واہ، سلامت رہے آباد رہے. اللہ نے ان دونوں کا پڑھے قرآن نام نہیں لیا، بلکہ کیا فرمایا؟ ھذا من شیعتہ، ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا. وَھذا من عدوہ، اور ایک موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا. بھئی یا اللہ، جب ایک کا مذہب بتا رہا ہے تو دوسرے کا بھی بتا. یاد لیا جیتے رہو بیٹا. واہ، یعنی جب ایک کے متعلق فرما رہا ہے ھذا من شیعتہ، ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا، یعنی ماننے والوں میں سے تھا، تابعین میں سے تھا، پیروکاروں میں سے تھا، تو اب دوسرے کا بھی بتا کہ وہ کون تھا. نہیں، دوسرے کے لیے کیا کہا؟ من عدوہ. یہی نہیں کہا کہ وہ فرعون کے پیروکاروں میں سے تھا، وہ فرعون کے ماننے والوں میں سے تھا، وہ فرعون کے گروپ میں سے تھا. نہ، عدوہ ہی. اب ہی کی زمین کس طرف جا رہی ہے؟ ہو کی زمین جناب موسیٰ کی طرف. تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا،
اور ایک موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا. پتہ چل گیا اللہ کے نزدیک بس دو ہی نام ہیں، یا نبی کے شیعہ ہیں یا نبی کے نبی کا شیعہ تھا وہ جسمانی اعتبار سے ظاہراً کمزور تھا. اب وہ پٹ رہا تھا، مار کھا رہا تھا. مار کھاتے ہوئے اس کی نظر پڑ گئی اس پر جس کا شیعہ تھا، یعنی جناب موسیٰ پر. اب پڑھیں قرآن، جس کا شیعہ تھا اس کو دیکھتے ہی اس نے کیا کہا؟ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. جس کا وہ شیعہ تھا اس نے اس کو مدد کے لیے پکارا. کس کے خلاف؟ اس کے دشمن کے خلاف. تو اب کس کا شیعہ تھا؟ موسیٰ کا شیعہ تھا. مدد کے لیے کس کو پکارا؟ موسیٰ کو پکارا. معلوم ہوا جو بھی جس کا شیعہ ہوتا ہے کسی عزیز کا، کسی بھائی کا یا کسی بزرگ کا یہ کہنا کہ یہ عبدالفام صاحب نے نئی داغ بیل ڈالی ہے کہ خطبے کے بعد، سلام کے بعد، خطبے سے پہلے سلام تو چلو ٹھیک ہے سب کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ سلام کے بعد یا علی مدد بھی کہہ دیتے ہیں. بھائی میں یا علی مدد اسی لیے کہتا ہوں کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ہم علی کے شیعہ ہیں، کسی غیر کے نہیں ہیں. تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جس کا وہ شیعہ تھا اس کو اس نے مدد کے لیے پکارا. کس کے خلاف؟ دشمن کے خلاف. تو اب موسیٰ کون ہے؟ کوئی معمولی فرد تو نہیں ہے. صاحب نبوت، صاحب رسالت، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، صاحب کتاب، صاحب امت. انہوں نے ڈانٹ کر، ناراض ہو کر، خفا ہو کر، غصے میں آ کر، جلال میں آ کر، جلالی نبی تھے، اسے نہیں کہا خاموش چپ کر جا، مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ. آج کل کا کوئی مولوی ہوتا ڈانٹ پلا دیتا، چپ کرا دیتا، غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ. لیکن نہیں، جناب موسیٰ نبی تھے تو آپ نے کیا کیا؟ جیسے اس نے مدد کے لیے پکارا، فاستغاثہ الذی، جیسے ہی اس نے مدد کے لیے پکارا موسیٰ آگے بڑھے، کیا کیا؟ فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ، مدد کے لیے ایک گھوسا مارا. مارنا نہیں چاہتے تھے وہ تو بدبخت طاقت برداشت ہی نہ کر سکا، گرا اور مر گیا، ورنہ وہ تو مارنا نہیں چاہتے تھے، وہ تو اپنے شیعہ کی مدد کر رہے تھے. معلوم ہوا جو جس کا شیعہ ہوتا ہے وہ مشکل میں اسے پکارتا ہے، اور جس کا ہوتا ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے. تو یہ بھائی حمدانی صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ عزیز میرے بیٹھے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، محسن صاحب دیکھ رہے ہیں، باقی بچے دیکھ رہے ہیں. یہ مجھ سے کہنا یہ چاہتے ہیں جی یہ سب شیعہ ہیں، جب علی ان کی مدد کرتا ہے تو یہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو علی کے شیعہ ہیں. تو جب یہ علی کو پکارتے ہیں، علی ان کی مدد کرتا ہے، تو ہم ذکر علی اور گھرانے ذکر علی کے لیے جب ان کو پکار رہے ہیں تو یہ ہماری، بھائی کون کہتا ہے یہ مدد نہیں کرتے؟ آپ کھڑے نہیں ہوتے، یہ کیسے مدد کریں گے؟ ہاں پھیل جائیں، ہاں اندر مستورات میں بھی کسی کو بھیج دیں.
ایک ہاتھ پیچھے چلا جائے نا، ایک ہاتھ پیچھے چلا جائے. آپ بڑے سست ہیں، یہ تو دیتے ہیں بیچارے، آپ لیتے نہیں ہیں. بڑی مہربانی. اللہم صلی اللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیعہ مذہب حادثاتی مذہب نہیں ہے. ضرورت نظریہ کے تحت یہ مذہب وجود میں نہیں آیا، بلکہ یہ قرآنی مذہب ہے، یہ آفاقی مذہب ہے. کتنے خوش نصیب ہیں آپ میرے بچوں کو یہ آیات یاد کرائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام والی آیت جو سورہ الصافات میں ہے، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا. یا اسی طرح جناب موسیٰ والی آیات کہ ان کے شیعہ نے ان کو مدد کے لیے پکارا، تاکہ جو بھی ان بچوں کے سامنے بیٹھ کر یہ کہے کہ شیعہ جو ہے یہ تو کافر ہیں، تو یہ کہہ سکیں پہلے قرآن سے تو پوچھو کہ قرآن نے نبی کے ماننے والوں کو کیا کہا. ہاں، جہاں تک تعلق ہے ہمارے عقیدے کا، صرف عقیدہ نہیں، ہمارے ایمان کا، یہ ہمارا ایمان ہے. میں اعلان کر رہا ہوں، جہاں جہاں تک کیسٹ جائے گا یہ آواز، جب تک کیسٹ رہے گا یہ آواز گونجتی رہے گی کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت علی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے ہمارے نبی کے علاوہ، کیونکہ ہمارے نبی علی کے بھی نبی ہیں. جس نبی کا علی نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارے رسول پاک ہے. اسی لیے علی ساری زندگی فرماتے رہے انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. تو ایسا جس کا غلام ہو اس غلام کا امام کیسا ہو. تو یہاں پر ہمارا ایمان ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے وہ لو، اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. یہ ہے ایک آیت. پھر دوسری آیت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. صاحب جی یہ ذرا آیت میں پھر پڑھتا ہوں، اور اس پر میں صرف سماعت کی توجہ نہیں چاہتا بلکہ ذہنی توجہ چاہتا ہوں، قلبی توجہ چاہتا ہوں. من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد پس اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی. میرے ناقص ذہن کے مطابق میرے اللہ کو یوں کہنا چاہیے تھا، نقل کفر نباشد، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے محمد کی اطاعت کی. جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے رسول کی اطاعت کی. لیکن نہیں، فرما رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. معلوم ہوا اللہ کی اطاعت مشروط ہے رسول کی اطاعت کے ساتھ. اگر رسول کی اطاعت ہے تو اللہ کی اطاعت ہے. نماز پڑھو، دیکھو رسول کو. دیکھا میں فکرہ دے گیا، آپ چپ کر گئے. اگر میں ایک لفظ پر رکوں تو ابھی سوا گھنٹہ ختم ہو جائے گا. نماز پڑھو،
دیکھو رسول کو، روزہ رکھو اور کھولو دیکھو رسول کو، حج پڑھو دیکھو رسول کو، طواف کرو دیکھو رسول کو، حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ، جسے محمد حلال کر دے وہ قیامت تک حلال ہے، جسے محمد حرام کر دے وہ قیامت تک حرام ہے۔ تو جسے محمد حلال کر دے کسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اسے حرام قرار دیتا ہوں؟ ہاں میرے پیارے بیٹوں، میرے عزیز بچوں، اس ایک فکرے میں بہت بڑی بات، بہت پیچھے واقعہ ہے، بہت بڑی بات ہے، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ جو داد دے رہے ہیں میری تقریر کے بعد ان سے پوچھیے گا یا خود مجھ سے پوچھیے گا، میں بتا دوں گا۔ یعنی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ محمد کے زمانے میں فلاں حلال تھا اور میں حرام قرار دیتا ہوں، یا فلاں شے حرام تھی اور میں حلال قرار دیتا ہوں۔ نہ، جو رسول دے وہ لو، جو رسول جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو جو اللہ کی اطاعت پر کسوٹی پر پورا ہی نہیں اتر رہا، یا اللہ گستاخی معاف، چھوٹا منہ اور بڑی بات کہہ رہا ہوں، معاف کر دینا میرے اللہ، تیری ذات کریم ہے رحیم ہے، میں افہام و تفہیم کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میری جسارت کو یا اللہ معاف کر دینا۔ یا اللہ کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، یہ کیوں فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی؟ کہا پگلے یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں، نادان یہی تو تجھے بتا رہا ہوں کہ شیطان نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تیرے سجدے نہیں کرتا۔ واہ صاحب، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا تھا، عزازیل نے یہ نہیں کہا تھا، شیطان نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ میں تیرے سجدے نہیں کرتا، اس نے یہی تو کہا تھا کہ اپنے سجدے جتنے چاہتا ہے کرا لے، میں تیرے بنائے ہوئے خلیفے کو نہیں مانتا، تو میں نے اس کا سجدہ کروا کے اسے منوایا ہے، اسے نہیں منوایا بلکہ خود کو منوایا ہے کہ اس کو ماننا میرا حکم ماننا ہے۔ تو اب بھی یہی منوانا چاہتا ہوں کہ جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے میری کی، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ محمد دے کے جا رہا ہے، کون کون لے رہا ہے۔ بڑی مہربانی صاحب، بڑی مہربانی۔ تو کتاب کا نام ہے فردوس الاخبار، نام پھر لے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے فردوس الاخبار، جہاں سے میں لے کر یہ پڑھ رہا ہوں کہ رسول پاک نے کیا فیصلہ سنایا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نوح فی فہمہ وَإِلَى ابراہیم فی خلتہ وَإِلَى یعقوب فی حزنہ وَإِلَى یوسف فی جمالہ وَإِلَى ایوب فی صبرہ وَإِلَى موسیٰ فی ہیبتہ وَإِلَى عیسیٰ فی زہدہ فَلْيَنظُرْ۔ تم میں سے جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ کو ان کے علم میں، حضرت نوح نجی اللہ کو ان کے فہم میں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ان کی خلت میں، حضرت یعقوب کو ان کے حزن میں، حضرت یوسف کو ان کے جمال میں، حضرت ایوب کو ان کے صبر میں، حضرت موسیٰ کو
ان کی ہیبت میں اور حضرت عیسیٰ کو ان کے زہد و تقویٰ میں جو بھی دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ، بس اسے چاہیے کہ دیکھے۔ کسے دیکھے؟ بیت اللہ کی دیواروں کو نہیں، کسے دیکھے؟ بیت اللہ کی دیواروں کو۔ انہیں دیکھنا عبادت ہے، لیکن اب یہ نہیں۔ غلاف کعبہ کو فرمایا اب بھی یہ نہیں، حجر اسود کو نہیں، یہ نہیں۔ ماں باپ کے چہرے کو، بڑی عبادت ہے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، خوشی سے دیکھنا۔ اگر کوئی بچہ ماں کے چہرے کو یا باپ کے چہرے کو ایک لمحے کے لیے بھی غصے میں آ کر، ناراض ہو کر، ناراضی بھری آنکھ سے دیکھ لے، 70 سال کی عبادت ضائع ہے، یعنی صرف دیکھنے سے۔ اور اگر کوئی گستاخی کر بیٹھے ماں باپ کے سامنے تو اس کی سزا اس سے الگ ہے۔ تو جب ظاہری ماں باپ کو، جو مادی ماں باپ ہے، جو جسمانی ماں باپ ہے، جو مادی ماں باپ ہے، جب ان کا چہرہ اگر غصے سے دیکھ لیا جائے تو 70 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو رسول فرما رہے ہیں انا و علی ابا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دونوں ایمانی اور روحانی باپ ہیں۔ تو جب ظاہری ماں باپ کے چہرے کو غصے سے دیکھنے والے کی عبادت نہیں رہتی، تو جو علی جیسے ایمانی باپ سے لڑتا رہے۔ فَلْيَنْظُرْ، اسے چاہیے دیکھے۔ کسے دیکھے؟ اِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب، وہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھے۔ کیوں؟ تمام تر گلستان صفات انبیاء کے گلدستے کا نام ہے علی۔ تو یہ رسول کا دیا ہوا فیصلہ ہے۔ تو شیعہ مذہب آفاقی مذہب ہے، یہ حادثاتی مذہب نہیں ہے۔ تو بچوں کو یہ آیات یاد کرائیں کہ جناب ابراہیم کون تھے؟ من شیعت ہی، اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے۔ تو عام تفسیر کیا ہے؟ تفسیر خاصہ سے ہٹ کر عام تفسیر کیا ہے کہ جناب ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے۔ تو اب جناب نوح پہ آ جاتے۔ جناب نوح کو اللہ نے حکم دیا کہ نوح وَاصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنَا، یہ کم بخت تیری بات نہیں مانتے نا، تو چلو ایسا کر ایک کشتی بنا۔ یا اللہ، کشتی کی یہاں کیا ضرورت پڑ گئی کہ میں یہاں پر کشتی بنا؟ کہا ابراہیم جو ہم جانتے ہیں علیم ہوتے، اپنا نوح جو ہم جانتے ہیں علیم ہوتے ہوئے، اس کے تحت تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اس میدان میں، بیابان میں کشتی بناؤ، اور بناؤ بھی ہمارے سامنے، بناؤ بھی کھلے میدان میں، گھر بیٹھ کے نہ بناؤ، کمرے میں بیٹھ کے نہ بناؤ، چھپ چھپا کے نہ بناؤ۔ اور دسو جی میں کی کروں؟ آپ جو نہ بولے میں کیا کروں؟ نوح کشتی بناؤ، لیکن گھر میں بیٹھ کے نہ بناؤ، کمرے میں بیٹھ کے نہ بناؤ، لوگوں سے چھپ چھپا کے نہ بناؤ، بلکہ ایسی جگہ بناؤ آنے جانے والے دیکھیں، تاکہ پتہ چل جائے کشتی بن رہی ہے نجات کی۔ نجات کی کشتی گھروں میں نہیں بنتی، میدانوں میں بنتی۔ اور دیکھو ہماری وحی کے مطابق بنانا، ایک کیل بھی، ایک کانٹا بھی ہماری وحی کے بغیر نہ لگانا، ہماری وحی اور نبی کا ہاتھ ہو، پھر بنتی ہے کشتی نجات۔ نہیں، آپ نے مجھے قیمت ادا نہیں کی۔ کشتی
ہماری وحی ہو، نبی کا ہاتھ ہو، پھر آئے گی کشتی ناجات وجود میں۔ ہماری وحی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ نبی کا ہاتھ ہے، من کنت مولا ہو۔ کھلے میدان میں نبی تختے سے تختہ لگاتا گیا، کیل سے کیل لگاتا گیا، کشتی وجود میں آتی گئی۔ ادھر ادھر کے گزرنے والے جو تھے، جو نبی پر اعتراض کرنے کے عادی تھے، وہ کہنے لگے دیکھو یہاں کبھی طوفان آیا نہیں، یہاں کبھی پانی کا گزر ہوا نہیں، یہ بیٹھا ہے خشکی میں کشتی بنا رہا ہے، پتہ چلتا ہے اس کا دماغ جو ہے، پتہ چلتا ہے اس کا دماغ جو ہے، پتہ چلتا ہے اس کا دماغ جو ہے۔ معلوم نبیوں کے دماغ پر الزام لگانا یہ زمانے کے کافروں کی مراد۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ بن گئی کشتی، کشتی نجات تیار ہو گئی، جس جس کو بلانا تھا اسے بلایا۔ اب جو نوح کے شیعوں میں سے تھا وہ آیا۔ واہ جی، میں تو بڑی جلدی اتر گیا۔ جسے جسے بلانا تھا اسے بلایا، جو نبی کے شیعوں میں سے تھا وہ آیا۔ آنے والوں میں جہاں اپنے بیگانے تھے وہاں چھوڑنے والوں میں ایک اپنا بھی تھا۔ معلوم ہوا کبھی نہ کہا کرو یہ لگتا تھا، وہ لگتا تھا، وہ لگتا تھا۔ جن کے دلوں پر تالے لگ جائیں وہاں ظاہری رشتے نہیں دیکھے جاتے۔ جب وہ اپنا کہلوانے والا کشتی نجات کو چھوڑ کر الگ تھلگ ہو گیا تو جناب نوح نے اسے پکارا، آواز دی، جس کا نام کنعان تھا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا۔ آؤ بیٹو آؤ، آگے آ جاؤ، آؤ تشریف لے آ جائیں، آگے آئیں۔ سب خیریت سے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، سلامت رہو، درود پڑھے، صلوات۔ آؤ بیٹا آگے آئے، آگے آئے، اور آگے آئے، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ، جگہ ہے آ جاؤ۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ بچوں یہ سورہ ہود کی آیتیں ہیں، گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے گا، جو اب وقت نہیں رہا۔ جناب نوح نے چھوڑنے والے بیٹے کو بلایا، کچھ کہتے ہیں سوتیلا تھا، کچھ کہتے ہیں جیسا تھا۔ میں اس پر کوئی گفتگو اس وقت کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ پھر مجھے حوالے دینے پڑیں گے اور پھر بڑا ٹائم لگ جائے گا۔ تو جناب نوح نے جب اسے بلایا، آواز دی کہ بیٹا آ، اور آ کر ہمارے ساتھ اس کشتی نجات پر سوار ہو جا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ۔ وہ چھوڑ کر الگ تھلگ کھڑا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی نبی نے بلایا تو اب نبی کے بلانے پر اسے جواب کیا دیا؟ اب یہ جواب قرآن میں موجود ہے۔ نبی نے بلایا، نبی کے بلانے کے باوجود وہ جواب کیا دیتا ہے؟ قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ کہتا ہے مجھے کشتی کی طرف آنے کی ضرورت نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، طالب علم ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ شروع سے نبیوں کو چھوڑنے والے پہاڑوں پر کیوں چڑھا کرتے ہیں؟
اچھا جی کیا فرمایا؟ یا بنیر کب ما انا، بیٹا آ اور آ کر ہمارے ساتھ اس کشتی پہ سوار ہو جا۔ آگے کیا ہے؟ ولا تکم مع الکافرین، کافروں میں سے نہ بن۔ اب مجھے تو پتہ نہیں ہے نا، یہ تو آپ بتائیں گے، مختلف علاقوں کے آپ رہنے والے ہیں، کہ اگر طوفان آ جائے، دریا میں تلاطم طغیانی آ جائے اور کشتی پر کوئی سوار نہ ہو تو وہ پانی میں ڈوبتا تو ہے، کافر تو نہیں بنتا۔ یعنی آپ ذرا سوچ کے مجھے بتائیں، کبھی کسی ملاح نے، کشتی کے ناخدا نے کبھی کشتی چھوڑنے والے سے کہا ہے کہ میاں آ کشتی میں بیٹھ جا اور تو کافر نہ بن؟ ہر کوئی یہی کہتا ہے بابا آ کشتی پہ بیٹھ جا ورنہ تو ڈوب جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا۔ لیکن یہاں نبی کیا کہہ رہا ہے؟ فرما رہے ہیں کافروں میں سے نہ بن۔ معلوم ہوا جو بھی اپنے زمانے کی کشتی نجات کو چھوڑ دے جو بھی بہرحال سلسلہ آگے ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، دونوں باپ بیٹے کے درمیان موج حائل ہوئی اور لگا وہ ڈبکیاں کھانے، لگا وہ ڈوبنے۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو اب نبی سے رہا نہ گیا، ظاہری صورت کے پیش نظر آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر ونادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی، کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر باس میں اتروں گا تو پھر بڑی دیر لگ جائے گی، تو اس لیے میں نے اس باس کو ابھی نہیں کیا۔ یا اللہ ہاں یہ ثابت ہے ذہنوں میں رہے کہ یہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں تھا بلکہ آپ کی بیوی کا پچھلک تھا، یعنی سوتیلا بیٹا تھا، یہ پھر باس سے ثابت ہوتا ہے۔ ان نبنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، گو نافرمان ہے تو میرا بیٹا اور ہے بھی میری اہل میں سے، تیرا وعدہ تھا تیری اہل بیت کو نجات دوں گا، تیری اہل بیت کو بچا لوں گا، تو میرا اللہ اب یہ میری اہل میں سے ہے، اسے بچانا۔ اب صاحبان علاقہ جہاں جہاں آپ تشریف فرما ہے، میں آپ سے آج 10ویں تقریر میں پہلی مرتبہ عدالت چاہتا ہوں، انصاف چاہتا ہوں۔ نبی ہے عادل، کیونکہ عادل کی عدالت کو منوانے آتا ہے، عادل کی عدالت کا مظہر ہے، تو نبی سے بڑھ کر عادل اور کون ہو سکتا ہے؟ تو نبی کے گھر کے 2 فرد ڈوب رہے تھے، ایک بیٹا ڈوب رہا تھا، ایک بیوی ڈوب رہی تھی۔ جناب نوح کے گھر کے 2 فرد ڈوب رہے تھے، ایک بیٹا ڈوب رہا تھا، ایک بیوی ڈوب رہی تھی۔ بیٹے کی تو سفارش کی، اسی لیے میں نے انصاف مانگا تھا، آپ چپ کر گئے۔ بیٹے کی تو سفارش کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہے اسے بچا، میری اہل میں سے ہے، اسے بیوی کا نام نہیں لیتے۔ یا نبی اللہ بیوی کا بھی ذکر کرو۔ جواب ملتا ہے گلفام اللہ نے مجھ سے میری اہل بیت بچانے کا وعدہ کیا تھا، بیوی بچانے کا وعدہ نہیں کیا۔ اب کر دوں اشارہ، لے لیں گے، اسی لیے نبی نے روک دیا تھا۔ انت علی خیر، تو خیر و نیکی پر ہے، نہیں پہنچے نا، نہیں پہنچے نا۔ رسول نے فرمایا ام سلمہ تو خیر و نیکی پر ہے لیکن چادر کے اندر نہیں آ سکتی، بیوی ہونا اور بات ہے، اہل بیت ہونا
सवा घंटा गुजर गए। हाँ अली शाह जी, सवा घंटा गुजर गए, अब क्या करूं? अच्छा जी, माशाअल्लाह। बस मैं चाहता हूं अब मैं दामन समेटूं, क्योंकि अजीजों ने मातम भी करना है और इन्होंने भी पुरसा देना है पूरा। दरूद पढ़िएगा, सलावत। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि कश्ती नजात से जो तमस्सुक पा गया वो नजात पा गया। अब नंबर 1 मुस्लिम शरीफ, नंबर 2 तिरमिज़ी शरीफ, नंबर 3 इब्न माजा, नंबर 4 कंजुल उम्माल, नंबर 5 अर्जुल मतालिब, नंबर 6 मनाकिब ख्वारज़मी, नंबर 7 हमारे भाइयों की किताब जनाबुल मवद्दत, नंबर 8 अस्सवाइकुल मुहरिका, और बाकी बहुत सारी किताबें हैं जिनमें रसूल का फरमान है मसालो अहले बैती। वाह जी, बस मैंने दामन समेट लिया है। मसालो अहले बैती का मसाले सफीनत नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानिद है। मन रखे बहा नजा वमन तखल्लफा अन्हा गरक़ फहवा, जो इससे तमस्सुक पा गया वो नजात पा गया, और जो इसे छोड़ गया वो हलाक हो गया। रसूल ने कब कहा है इल्ला फुला इल्ला फुला इल्ला फुला? वाजिब आ गए, चुप करके बैठ गए। वाह, जो इससे तमस्सुक पा गया वो नजात पा गया, जो छोड़ गया वो हलाक हो गया। और फिर आपने क्या इरशाद फरमाया? ये हदीस इन तमाम कुतुब में मौजूद है जिनके मैं नाम ले रहा हूं। आप इरशाद फरमा रहे हैं कि लोगों इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बेहिमा लन तज़िल्लु बादी। मैं तुम में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, बना के नहीं जा रहा। जो थके नहीं है वो बोलो, जो थक गए उनसे मेरा कोई गिला नहीं है। तारिकुन तारिकुन, मैं छोड़ के जा रहा हूं, बना के नहीं जा रहा। जब रसूल नहीं बनाता तो उम्मत को किसने हक दिया? एक अल्लाह की किताब और एक अपनी अहले बैत। मालूम हुआ जहां से किताब आई वहां से अहले बैत आई। जनाब अली शाह साहब, बेटा हमदानी साहब, बेटे मौसम साहब, बेटा साहब, मैं जा रहा हूं, ये कुर्सी छोड़ के जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये स्टूल छोड़ के जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये कैमरा छोड़ के जा रहा हूं। कहेंगे किबला खैर तो है, ये तो सब कुछ हमारा है। छोड़ी तो वो शय जाती है जो आप अपने साथ लाए हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मैं जा रहा हूं, अपनी कैब छोड़ के जा रहा हूं। कहा हाँ अब बनी ना बात, ये आप अपने साथ लाए, अपनी ऐनक छोड़ के जा रहा हूं। जनाब ये हुई ना बात, ये आपने साथ लाए हैं। मैं तुम में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी अहले बैत। मालूम हुआ जिसने किताब दी, मेरा फिक्र ले, थके नहीं आज, थके नहीं आज, आपने थकना नहीं है। मालूम हुआ जिसने किताब दी उसी ने अहले बैत दी। जहां से किताब आई
فکرہ نہیں سننا. میری 9 تقریریں اس وقت تک کی 10 تقریریں ایک طرف, میرا آنے والا فکرہ ایک طرف. جہاں سے قرآن آیا وہاں سے اہل بیت آئی. قرآن میں ایک سورت محمد, اہل بیت ساری جیتے رہو. ایک نعرہ محرم کے دوران یا جلوسوں میں یا جب جی چاہے موقع ملے, زندہ و پائندہ باد, یہ نعرہ لگوانا ہے آپ نے جو نعرہ لگوا رہے ہیں, زندہ و پائندہ باد. مومنین نے جواب دینا ہے مولا حسین زندہ باد. مل کے نعرہ حیدر. تو قرآن میں ایک سورت محمد, اہل بیت ساری محمد. دے دوں فکرہ, قرآن میں ایک سورت کوثر, علی خود ساقی ہے کوثر. تو جہاں سے قرآن آیا وہاں سے اہل بیت آئی. جس نے قرآن بخشا اسی نے اہل بیت بخشی. تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ جس طرح قرآن معجزہ, اسی طرح اہل بیت رسول کا ہر فرد معجزہ. جیسے قرآن معجزہ ویسے اہل بیت رسول کا ہر فرد معجزہ. تو اب میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جتنے حوالے طلب کرو, میں 1-2 دن ابھی آپ کے UK میں ہوں. کل انشاءاللہ زندگی ہے, میں لندن جا رہا ہوں. ہفتے تک میں نے لندن رہنا ہے. اتوار کو پھر دن گزار کر رات کو کہیں اور پڑھنا ہے. جی اچھا جی, جہاں بھی پڑھنا ہے وہ بچوں کی دعوت ہے, خدا انہیں سلامتی دے. تو آپ میں سے جو آدمی بھی ٹیلی فون پر مجھ سے حوالے طلب کرے, کم از کم 40 50 60 70 اس حدیث کے حوالے میں نوٹ کرانے کے لیے حاضر ہوں کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت. تو اب ماننا پڑے گا کہ جب تک کتاب رہے گی اہل بیت رہے گی. واہ, دیکھیں میں کیسے تقریری سفر کر کے آپ کو یہاں تک لے آئے. تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب تک قرآن رہے گا, جب تک کتاب رہے گی, اہل بیت رہے گی. تو اب قرآن تو ہے, تو جب قرآن ہے تو پھر مانو کہ اہل بیت کا وہ فرد موجود ہے. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا.
پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے ان کو ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا ہے. تو جب کتاب ہے تو کتاب کا وارث دکھاؤ کون ہے. پڑھتے ہو رات دن پڑھتے بھی ہو پڑھاتے بھی ہو. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر. جب رات دن پڑھتے ہو کہ شب قدر میں فرشتے بھی آتے ہیں اور جبرائیل بھی آتا ہے, ان کا آنا پڑھتے ہو, یہ بھی تو بتاؤ کہاں آتے ہیں. صحابہ جب ان کا نزول بیان کیا جاتا ہے ہر شب قدر میں ان کا آنا بیان کیا جاتا ہے, تو پھر یہ بھی تو بتاؤ کہ وہ کس کے پاس آتے ہیں. پوری کائنات کی تقادیر لے کر جب وہ نازل ہوتے ہیں تو کس کے پاس آتے ہیں. ماننا پڑے گا امر ادھر سے ہوتا ہے, جاری ادھر سے ہوتا ہے. واہ جی واہ, تھکے نہیں, بس میں نے ختم کر دیا. میں پڑھتا رہوں تو یہ میرے بچے جانتے ہیں, آپ میں سے کچھ جانتے ہیں کہ میں تو 3-3 4-4 گھنٹے پڑھتا رہتا, لیکن آپ کی مجبوری ہے اور میں بھی نہیں چاہتا. امر ادھر سے ہوتا ہے, جاری ادھر سے ہوتا ہے, فیصلے ادھر سے ہوتے ہیں, سگنیچر ادھر سے ہوتے ہیں. ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا بس جی, میں زیادہ مصاحب نہیں پڑھ سکتا. جو 1.5 گھنٹہ گزر گئے میں بس 5-7 منٹ مصاحب پڑھ کے اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو, جو ہم سب کے لیے قابل فخر ہے, پاکستان میں نواخوانی کے اعتبار سے افق نواخوانی کے یہ درخشندہ اور تابندہ آفتاب و ماہتاب ہے. ہمیں اپنے ان جوانوں پر, ان بچوں پر بڑا ناز ہے, کیونکہ ہماری تقریر ہوتی ہے ایک حد کے اندر, لیکن ان کی نواخوانی ہوتی ہے گلیوں میں, کوچوں میں, سڑکوں پر, بازاروں میں. ہمیں کوئی سنتا ہے نہیں سنتا, انہیں ہر کوئی سنتا ہے. درود پڑھیے گا. صلوات. جو عوامر لاتے ہیں یعنی جبرائیل اور فرشتے جو امور کائنات لاتے ہیں وہ پاک ہے. بس یہ آخری فکرہ ہے, وہ معصوم ہے, وہ پاک ہے. تو پھر زمین پر وہ معصوم دکھاؤ کہ جس کے پاس یہ معصوم آتے ہیں. صاحب جی بہت بڑی فکر تھی جس پر آپ خاموش ہو گئے ہیں. جو عوامر لاتے ہیں, جو اللہ کی طرف سے تقدیر کائنات لاتے ہیں, جو احکام لاتے ہیں, وہ ہے معصوم, وہ ہے پاک. تو پھر روئے زمین پر, سینے زمین پر ہمیں وہ معصوم دکھاؤ, وہ پاک دکھاؤ جس کے پاس یہ معصوم آتے ہیں. کیونکہ غیر معصوم کے پاس آئیں تو پھر تو آنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. نہیں لیا نا فکرہ, نہیں لیا. بابا جی بڑے پیار سے سن لو, اگر کسی غیر معصوم کے پاس فرشتہ آ جائے جو آتا رہتا ہے, بس ادھر وہ آیا اور ادھر یہ گیا, تو پھر ماننا پڑے گا کہ ایسا معصوم ہے کہ ملک الموت بھی اس کے حکم کے بغیر. ہائے 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 ہائے. بلخی مولا حکم, کھانا میرے ساتھ کھانا ہے. مولا میں آپ کا غلام ہوں. مولا سجاد میں تو آپ کا غلام ہوں, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں. فرمایا میں حکم دے رہا ہوں, آج تم نے کھانا میرے ساتھ کھانا ہے. کھانا کھا چکا, امام نے ہاتھ دھونے کے لیے آفتابہ اٹھایا,
پاؤں پہ گرا، رو کے کہتا ہے جبنا رسول اللہ، اب اتنی گزارش میری مان لی کہ ہاتھ آپ نہ دھلوائیں میں دھلواؤں گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کس طرح ہمیں درس دیا جا رہا ہے۔ مہمان نوازی کا ائمہ کیسا درس دے کر گئے، اور آج اگر کوئی مہمان سے ہاتھ ملاتے وقت ایک انگلی ملا دے، دو انگلیاں ملا دے، یہ سمجھ کر کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، تو اسے سوچنا پڑے گا وہ کس کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے۔ تو امام نے آفتابہ اٹھایا ہاتھ دھلوانے کے لیے، دھاڑیں نکل گئی مرد مومن کی، قدموں پہ گرا، کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، اب مجھے اجازت دے کہ میں ہاتھ دھلواؤں آپ کی۔ فرمایا اچھا، تیری عقیدت کے پیش نظر تجھے اجازت دیتا ہوں۔ امام نے اجازت دی، نیچے تشت ہے، اس نے ہاتھ دھلوائے، قطرات آب، پانی کے قطرے تھال میں، تشت میں، لگن میں، برتن میں گرے۔ امام فرماتے ہیں بلخی کیا ہے؟ کہتا ہے مولا پانی کے قطرے ہوں گے۔ فرمایا نہیں، ذرا دیکھ۔ اب جو دیکھا تو وہ جواہرات میں تبدیل ہو چکے تھے۔ کہا مولا یہ تو موتی ہے۔ فرمایا جو ہم ارادہ کرتے ہیں وہی تقدیر بنتی ہے۔ پھر ہاتھ دھلوائے، پھر ہاتھ دھلوائے، زبرجد بنے، یاقوت بنے۔ جب بن چکے فرمایا چادر پھیلا۔ اس نے چادر زمین پر ڈالی، فرمایا یہ سارے موتی زبرجد یواقیت چادر میں ڈال۔ چادر میں جب ڈال چکا فرمایا اب گھر جب جانا نا اپنی بیوی سے کہنا مولا کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارا وہ زمانہ ہوتا جو تھا تو میں تیرے لیے بہت کچھ تجھے عطا کرتا، لیکن اب سجاد لوٹا جا چکا ہے۔ مولا کے قدموں پہ گرا، عرض کرتا ہے مولا وہ نادان ہے، ناقص العقل ہے، اس سے گستاخی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دے۔ جو وہ کہہ بیٹھی ہے کہ ہر سال تو تحفے لے کے جاتا ہے، تیرے امام نے کبھی تجھے تحفہ نہیں دیا۔ فرمایا نہیں، اب تو یہ لے جا اور اسے جا کر کہنا مولا فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر۔ گھر پہنچا، بلخ میں پہنچا، بیوی کے سامنے سارے موتی رکھے۔ کہا نادان، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ میرا مولا سن رہا ہے؟ تو یہ کیا کہہ رہی ہے کہ ہمیشہ تحفے لے جاتا ہے؟ تیرے امام نے کبھی کوئی تحفہ نہیں دیا، یہ دیکھ یہ سارے تحفے امام نے بھیجے۔ تڑپی، خامد کے سامنے جھکی، سر جھکایا، ہاتھ باندھے، کہتی ہے معرفت امام نہیں تھی، اب اگلے سال جب تو نے حج پہ جانا ہے وعدہ کر مجھے ساتھ لے جائے گا تاکہ میں ایسے امام کی زیارت کر سکوں۔ سال آ گیا، یہ اپنی بیوی کو لے کے چلا، حج بیت اللہ سے فارغ ہوا، مدینے کا سفر شروع کیا۔ مدینے سے 2 یا 3 منزلیں دور تھا، اس کی بیوی بیمار ہوئی، اسی بیماری کے عالم میں مر گئی۔ جب وہ مر گئی، بیوی کو وہیں چھوڑ کر چادر ڈال کر روتا پیٹتا مدینے پہنچا، مولا کے دروازے تک آیا۔ غلام نے دروازہ کھولا، مولا کے قدموں کا بوسہ لیا، کہا مولا آپ کی کنیز آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی، فلاں منزل پر مر گئی ہے، وہ آپ کی زیارت نہیں کر سکی۔ فرمایا نہیں، جا وہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اب اس نے شک نہیں کیا کیونکہ مانتا تھا یہ تقدیروں پر قابض ہے۔ جلدی سے پلٹا، دیکھا بیوی اٹھ کر انتظار کر رہی ہے۔ کہتا ہے کنیز خدا تو مر گئی تھی تو زندہ کیسے ہوئی؟ کہتے ہیں یہ مجھ سے نہ پوچھ، جس کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہے مجھے وہاں لے جا، پھر بتاؤں گی کہ زندگی کس نے دلوائی۔ سبحان اللہ۔ لے کے چلا، مولا کے دروازے تک پہنچا، جیسے اس کی بیوی کی نظر مولا کے قدموں پر پڑی، تڑپ کر دوڑی، دوڑ کر قدموں کا بوسہ لیا، خامد کی طرف دیکھ کر کہتی ہے یہی تو ہے وہ اولو الامر جس نے ملک الموت سے کہا تھا کہ رک جا، میں نے اپنی زائرہ کو 30 سال کی زندگی عطا کروا دی ہے۔ یہ ہے وہ مقام کہ یہ تقدیروں پر قابض ہے، مشیت الہی کے سائے میں۔
اللہ کے ارادے کے سائے میں، خدا کے اذن کے سائے میں، یہ جب چاہیں تقدیر کائنات کو بدل سکتے ہیں۔ بے شک ظاہراً قید میں تھے، گلے میں توق تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھی۔ آج جس مظلوم امام کے غم میں رونے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اس امام کو کئی مرتبہ بی بی شریکت الحسین ام المصائب نے بچایا ہے۔ پہلی مرتبہ کب بچایا؟ جب شام غریبہ چاروں طرف خیموں میں روشنی ہی روشنی پھیلی، میں بڑے پردے سے گزر گیا، جو صحیح ترجمہ تھا وہ میں نے ادا نہیں کیا۔ پڑھتے رہتے ہیں، خیام میں چاروں طرف آگ لگا دی گئی۔ جب چاروں طرف آگ لگی تو اس وقت سیدہ زینب نے اپنے بیمار بیٹے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا، سجاد خیموں کو آگ لگ گئی ہے، تو وقت کا امام ہے، ہمیں بتا آگ میں رہیں یا باہر چلی جائیں۔ کہا پھپھی اماں جلدی کرو، تمام بیوی اور بچوں کو لے کر خیموں سے باہر چلی جاؤ۔ جب کہا نا باہر چلی جاؤ، رونے والوں سیدہ کی دھاڑیں نکل گئی، رو کر کہا سجاد سوچ کے جواب دے، میں ثانیہ زہرا ہوں، سر پہ چادر نہیں ہے، ہماری ردائیں لوٹی گئیں۔ کہا پھپھی اماں خیموں سے باہر جاؤ۔ بی بی تمام بچوں کو مستورات کو لے کر خیموں سے باہر آئی۔ اب حمید ابن مسلم راوی ہے، وہ یہ روایت کرتا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک بی بی جو روتی ہوئی بار بار جلتے خیموں میں جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے۔ یہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ اس مستور کی کوئی بہت بڑی قیمتی شے جلتے ہوئے خیموں میں رہ گئی ہے جو یہ نکالنا چاہتی ہے۔ یہ کہتا ہے اس کی مظلومیت کو دیکھ کر میں سر جھکا کے قریب آیا، میں نے کہا بی بی آپ پردہ دار ہیں، آپ مستور ہیں، اگر کوئی قیمتی چیز اندر رہ گئی ہے تو آپ رک جائیں، مجھے اجازت دے میں لے آتا ہوں۔ یہ کہتا ہے اس بی بی نے میری طرف دیکھا نہیں، جواب نہیں دیا، وہ روتی ہوئی جلتے خیموں میں گئی۔ اب جو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا اس نے اپنی پشت پر ایک بیمار اٹھایا ہوا تھا جس کی آنکھیں بند تھی، گردن ایک طرف لڑکی ہوئی تھی۔ خیموں سے بیمار کو لا کر ریت پر سلا کر رخ کر لیا میدان کی طرف، آواز دے کر کہا حسین اکبر کا لاشا اٹھانا آسان ہے، آ دیکھ میں تیرا سجاد اٹھا کے لائی۔ یہ پہلی منزل ہے کہ بی بی نے سید سجاد کو آگ کے خیموں سے باہر نکال کر بچایا۔ ہماری ایک کتاب ہے جو پہلے شائع ہوئی ہے دہلی سے، اب شائع ہوئے لاہور موچی دروازے سے۔ اس کتاب کا نام ہے خلاصۃ المصائب، اس کے اوپر عربی ہے، نیچے اردو ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ جب سادات کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا، امام سجاد کی گردن میں جو توق ڈالا گیا وہ لوہے کا تھا۔ اب مجھے معاف کر دیں گے جن کی سمجھ میں آئے، جن کی سمجھ میں نہیں آئے گا میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اس توق کی نوکیلی نوکیں تھیں، جیسے وہ توق گلے میں ڈالا گیا وہ نوکیں نوکیلی نوکیں رگیں کاٹ کر گردن کے اندر گڑ گئی۔ جب ذرا امام کی گردن کی رگیں ڈھیلی ہوتی ان سے خون کا فوارہ نکلتا۔ امام کو اونٹ پر، اکیلے اونٹ پر امام کو باندھ دیا گیا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اونٹ کی کمر اور پیٹ کے ساتھ زنجیریں باندھ دی گئی، تازیانے مارے گئے اونٹ کو۔ اونٹ بڑی تیزی سے دوڑا۔ مجھے یقین ہے آپ میں سے شاید کسی نے یہ روایت پہلے نہیں سنی ہوگی، اور اگر سنی ہوگی پاکستان میں تو وہ الگ بات ہے۔ یہ مولا امام حسین کا نام میرے سامنے ہے،
یہ مولا کی ذیہ مقدسہ کی چھبی میرے سامنے ہے، پیچھے میرے غازی عباس کا علم ہے، میں انہیں گواہ بنا کر بلکہ انہیں پرسہ دیتے ہوئے میں یہ کلمات پڑھ رہا ہوں۔ اب بھی اگر کوئی شک کرے تو یہ اس کی مرضی کہ جب امام کو اونٹ پر باندھ دیا گیا اور اونٹ دوڑایا گیا، 3 مرتبہ امام دوڑتے ہوئے اونٹ سے نیچے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا غازی عباس، یہ جو میں نے پڑھا ہے میں بیان کر رہا ہوں۔ 3 مرتبہ میرا مظلوم آقا سید سجاد دوڑتے ہوئے اونٹ سے نیچے آئے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچو کہ جس کے گلے میں توق ہو، پاؤں میں بیڑی ہو، ہاتھ بندھے ہوئے ہو، وہ دوڑتے ہوئے اونٹ سے نیچے گرا ہو، اس کا عالم کیا ہوگا؟ میری ماں بہنوں، میری بہو بیٹیوں، صدقہ جناب سجاد کی قید کا میرے فکر اگر سخت ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ جب 3ری دفعہ مولا گرے ہیں، کتاب کا نام ہے خلاصۃ المصائب، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ اب امام کو اونٹ پہ نہیں باندھا گیا، بلکہ کیا کیا گیا؟ جو امام کے گلے میں توق تھا، اس توق کے ایک سرے میں ایک رسی باندھی گئی، باندھ کر رسی کا دوسرا سرا شمر نے اپنے گھوڑے کی زین سے باندھا۔ اب بھی میں پڑھوں اور آپ سن کر روئیں گے۔ زین سے باندھ کر یہ اپنے گھوڑے کی زین پر بیٹھا۔ اللہ جانے اس نے گھوڑا کیسے دوڑایا کہ بطول کا بیٹا کبھی دائیں گرا کبھی بائیں گرا، جیسے گرتے آواز دے کر کہتے سبحان رب العال۔ یہ وہ منزل ہے جہاں بی بی زینب سے رہا نہ گیا، آواز دے کر کہا شمر یا اونٹ گھوڑا رکواؤ یا میں سر کے بال کھول کر بد دعا کرتی ہوں۔ بی بی نے سجاد کو بچایا۔ اسی طرح یزید بنون کے دربار میں جو شام گئے ہیں، دربار دیکھ آئے ہیں، ان کے ذہنوں میں نقشہ ہوگا، میں یاد دلاتا ہوں۔ جب مسجد بنی امیہ میں دربار میں جاؤ، دروازہ پار کرتے ہوئے ایک چبوترا آتا ہے، پھر جب راس الحسین کی طرف جاؤ برآمدے سے پہلے پھر ایک چبوترا آتا ہے۔ اس وقت یہ چبوترے نہیں تھے، پورے دربار میں تماشائی تھے۔ اللہ جانے کیسے میں پڑھوں۔ جہاں پہلا چبوترا ہے یہاں لٹی ہوئی سیدانیاں کھڑی تھی، جہاں دوسرا چبوترا ہے یہاں سید سجاد باقر کے ساتھ کھڑے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی۔ جب جناب سید سجاد وہاں کھڑے تھے اور یزید بنون نے جب امام پر ظلم کیا، امام حسین کے سر اقدس پر، تو امام نے وہیں سے پکار کر جب یزید کو للکارا تو اس ظالم نے شمر سے کہا کہ میرے دربار میں قیدی کی یہ جرت کہ وہ اس طرح گفتگو کرے اونچی آواز میں، جلدی کرو اس کا سر تن سے اڑا دو۔ جب سر تن سے اڑانے کا نام لیا، اب میں نہیں سمجھ سکتا یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ بی بی جس کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، جو گھر میں نہیں چل سکتی تھی، اللہ جانے تماشائیوں کے ہجوم سے گزر کر اس چبوترے سے چڑھ کر سجاد تک کیسے پہنچی کہ بی بی نے اپنے آپ کو گرا دیا، گرا کر کہا اگر سجاد کو قتل کرنا ہے تو پہلے زینب کو شہید کرنا پڑے گا۔ ہر منزل پر بی بی نے بار بار جناب سید سجاد کو بچایا، لیکن ہائے 95 ہجری جب ہشام بن عبد الملک بن مروان نے امام کو زہر دلوایا، 23 محرم کو امام کو زہر ملا، 23/1 24/2 25 کی رات 3، ساری رات امام تڑپتے رہے، بار بار آواز دے کر کہتے رہے میرے غریب کربلا بابا، میرے مظلوم کربلا بابا، جو تیرے غم میں رونے کا حق تھا میں ادا نہیں کر سکا۔ جب آخری وقت آیا امام کا رخ پھر گیا شام کی طرف، آواز دے کر کہا پھوپھی جب بھی مجھے مارنے کے لیے ظالم آگے بڑھے آپ قدم قدم پر مجھے بچاتی رہی، لیکن آئے دیکھے آج مجھے زہر مل گیا ہے، میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ وصیتیں کی، 4 بیٹیاں تھیں،
6 شہزادے تھے، وصیتیں کر کے جب امام کی آنکھیں بند ہوئی، میں ہاتھ باندھ کر عرض کر رہا ہوں، میں شبیہ تابوت منگوا کر یہاں رکوا دوں گا آپ کے سامنے، جب تک میں ماتم سجاد نہ کہوں کوئی مومن مولا سجاد کا واسطہ اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اولاد نے تابوت اٹھایا، آگے آگے مولا باقر ہیں، لے آئیں ذرا، لے آئیں بڑے آرام سے، لے آئیے اور آگے لے آئیے اور آگے لائیں، بس یہاں لا کے کھڑا کر دو، بچوں علم وہی روک دو، یہاں کھڑا کر دو۔ لوگوں اب میں مسائل نہیں پڑھتا مومنین، ذرا تابوت کی طرف دیکھو، انہوں نے شبی کو کتنا سجایا ہوا ہے، کتنے تسک و احتشام کے ساتھ یہ شبی نکالی ہے تابوت کی، لیکن اسی گھرانے کے 2 تابوت اور بھی ہیں۔ آگے ذہن میں ایک شہزادے حسن کا تابوت جب مدینے میں اٹھا تیروں کا نشانہ بنا، اور ایک غریب بغداد کا تابوت، مولا موسیٰ کاظم کا تابوت، جسے مزدوروں نے اٹھایا، جس کا ماتم کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ماتم سجاد، ماتم بیمار، ماتم سجاد۔